السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آدھی رات کو ہسپتال سے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہا تھا جب ایک بچے نے گاڑی کا شیشہ بجایا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا تو اس نے میرے آگے ہاتھ باندھ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگا، صاحب میری مدد کرو، میری ماں بہت بیمار ہے۔ میں فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی طرف چل دیا جہاں اس بچے نے اشارہ کیا تھا۔ سڑک کنارے ایک عورت منہ پر چادر ڈالے لیٹی تھی۔ ہم اس کے پاس پہنچے۔ بچے نے چادر کا کونا اٹھایا تو میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا، کیونکہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری 12:35 ہو رہے تھے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر کوریڈور ویران تھا، صرف نائٹ ڈیوٹی والی چند نرسز کے قدموں کی چاپ اور مشینوں کی ہلکی آواز باقی تھی۔ میں نے اپنا سفید کوٹ اتارا اور گاڑی کی چابی جیب میں ڈالتے ہوئے گہری سانس لی۔ دن بھر کے آپریشنز، مریضوں کے رشتہ داروں کی پریشانیاں، آنکھوں اور کئی موت و حیات کے فیصلے آج کے شیڈول کا حصہ رہ گئے تھے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا جیسے میرے اعصاب کو کچھ لمحوں کے لیے ڈھیلا کر گئی۔ باہر آسمان پر بادل بکھرے ہوئے تھے اور کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو پارکنگ کی لائٹس دھندلی لگ رہی تھی۔ شاید بارش کے بعد کی نمی نے شیشوں پر دھند جما دی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی ریڈیو نے ہلکی سی دھن بجائی تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دل کو سکون نہیں آ رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی بے نام سا اضطراب چھپا ہوا ہو۔ ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکل کر مین روڈ پر آتے ہی شہر کی ویرانی نے مجھے چونکا دیا۔ رات کے وقت جو سڑکیں ہارنوں اور ہیڈ لائٹ سے بھری رہتی ہیں وہ اب اندھیری اور خاموش تھیں۔ کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی اور بند دکانوں کے بورڈ پر بارش کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر دی۔ رات کی سڑکیں ہمیشہ سے مجھے عجیب لگتی ہیں، جیسے ہر موڑ کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ ایسے میں اچانک گاڑی کے شیشے پر ٹک ٹک کی آواز ہوتی ہوئی میں چونک کر رک گیا۔ دائیں جانب ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا، اس کے کپڑے میلے کچیلے، بال الجھے ہوئے اور آنکھیں خوف سے بڑی بڑی ہو رہی تھیں۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، جیسے وہ دیر تک بھاگتا رہا ہو۔ میں نے ونڈو نیچے کی تو اس نے فوراً سے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے کہا، صاحب جی خدا را مدد کریں، میری ماں بہت بیمار ہے، وہ وہاں۔ اس کی آواز میں ایک عاجزی اور درد تھا۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال آیا، شاید یہ کوئی فراڈ ہو۔ اکثر سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بچے اس طرح کہانیاں گڑھ کر لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، لیکن پھر وہ آنکھیں، ان آنکھوں میں جھوٹ کا سایہ تک نہیں تھا۔ ان میں بے بسی کی ایک ایسی چمک تھی جو مجھے مجبور کر رہی تھی۔ کہاں ہے تمہاری ماں؟ میں نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ بچے نے انگلی سے مین روڈ کے کنارے کی طرف اشارہ کیا۔ سڑک کے اس پار ایک ٹوٹی ہوئی فٹ پاتھ اور اس کے آگے جھاڑیوں کے قریب ایک دھندلا سا سایہ نظر آ رہا تھا۔ وہاں وہ بہت دیر سے لیٹی ہے، ہل بھی نہیں رہی۔ بچہ ہچکیوں کے درمیان بولا۔ میں گاڑی لاک کی اور اس کے سامنے چلنے لگا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سڑک پار کرتے ہوئے ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جیسے رات اچانک بوجھل ہو گئی ہو۔ ہم جب قریب پہنچے تو واقعی وہاں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک پرانی چادر ڈال رکھی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بچہ اس کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا اور میں اس کے کندھے کو ہلایا اور اماں اماں اٹھیں، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ میرے قدم رک سے گئے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا یہ کوئی خواب ہے۔ میں گھبرا کر اپنا بیگ کھولا اور اسٹیٹوسکوپ نکالا اور زمین پر بیٹھ کر اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ کوشش کی مگر چادر کے نیچے سے کوئی واضح رد عمل نہیں آیا۔ چادر ہٹاؤ، میں نے بچے سے کہا۔ بچے نے لرزتے ہاتھوں سے چادر کا ایک کونا پکڑا، جیسے اس نے
اسے اوپر اٹھایا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کپ کپ آنے لگے۔ میں نے اپنی نظریں عورت کے چہرے پر ڈالی اور اچانک سے میری سانس رک گئی۔ دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ چہرہ میں نے پہلے کہیں دیکھا تھا، بہت پرانے زخموں کی طرح۔ ایک نام ذہن کے پردے پر ابھر آیا مگر پوری طرح سے نمایاں نہ ہو سکا۔ میں ساکت ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں، لیکن اس لمحے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ بچے کے سامنے میں نے اپنے جذبات چھپائے رکھے کی کوشش کی۔ میں نے جیب میں سے پانی کی بوتل نکالی اور عورت کے ہونٹوں پر چند قطرے پانی ڈالے اور اس کی پلکیں ذرا سی حرکت کر کے پھر ساکت ہو گئیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ اماں کا نام۔ اماں سکینہ، بس اماں سکینہ کہتے ہیں سب۔ بچے نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سکینہ، یہ نام سن کر میں جیسے کسی نے پرانی یادوں کے دروازے پر دستک دے دی ہو، مگر میں نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ علی، سکینہ کا بیٹا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سڑک سنسان تھی، بارش کے بعد کا پانی جگہ جگہ جمع تھا۔ اس لمحے مجھے لگا اگر میں نے جلدی فیصلہ نہ کیا تو یہ عورت جان سے جا سکتی ہے۔ چلو اسے گاڑی تک لے چلتے ہیں، میں نے بچے کو کہا۔ ہم دونوں نے بڑی مشکلوں سے سکینہ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کا جسم ہلکا مگر بے جان سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر دوبارہ نبض چیک کی۔ کمزور دھڑکن محسوس ہوئی۔ امید کی ایک کرن جاگی۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے میرے کپڑے بھیگ گئے۔ علی مسلسل اپنی ماں کا نام پکار رہا تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ کو خالی کیا اور سکینہ کو احتیاط سے لٹا دیا۔ علی اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کا چھوٹا سا ہاتھ ماں کے ہاتھ پر تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی ونڈو سیٹ پر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں دوبارہ گرنے لگی۔ سڑک پر ہیڈ لائٹس کی روشنی پانی کے گڑھوں میں عکس بناتی ہوئی عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نے بیک ویو مرر میں علی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں مگر ان میں ایک امید کی چمک جھلک رہی تھی۔ راستے میں نے سوچا کہ قریب کے ہسپتال کی ایمرجنسی میں اسے لے جاؤں، لیکن دل کے کسی کونے سے ایک آواز آ رہی تھی، نہیں، پہلے اسے کسی محفوظ جگہ پر لے جا۔ کیوں؟ میں خود نہیں جانتا تھا۔ شاید اس کے چہرے کی جھلک نے مجھے کچھ پرانی باتیں یاد دلا دی تھی جنہیں میں برسوں سے دفن کر رکھا تھا۔ گاڑی ایک سنسان گلی کی طرف موڑی۔ ایک علاقہ شہر کے پرانے حصے میں تھا جہاں کمرشل عمارتوں کے نیچے رات کو بے گھر لوگ پناہ لیتے تھے۔ میں ایک پرانے گودام کے ڈھانچے کے قریب گاڑی روکی۔ علی نے کہا، یہیں قریب ہمارا ٹھکانہ ہے صاحب جی۔ میں نے اندر قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے استقبال کیا۔ کچھ اور لوگ بھی چادروں میں لیٹے سو رہے تھے۔ ٹوٹے ہوئے دروازے کے کونے سے ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ علی نے سکینہ کو ایک کونے میں لٹا دیا۔ صاحب جی، آپ ٹھہرے نا، آپ اماں کو ٹھیک کر دیں گے نا؟ اس نے سوال نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے سکینہ کی نبض دوبارہ چیک کی۔ اس کی سانس اب دھیمی تھی، چہرہ مرجھایا تھا اور ہونٹ خشک تھے۔ میں نے بیگ سے انجیکشن اور ڈرپ نکالی، لیکن گودام میں سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے علی سے کہا، پانی اور صاف کپڑا لاؤ۔ جب وہ گیا تو میں نے سکینہ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ایک ہلکی سی روشنی اس کے خد و خال پر پڑی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ نقش، یہ آنکھوں کے گرد ہلکا سا تل، یہ تو… میں الجھ گیا۔ علی واپس آیا تو میں نے خود کو سنبھالا۔ یہ پانی دے دو، میں نے نرمی سے کہا۔ میں نے اس کے ماتھے کو صاف کیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ ہوش میں آ جائے، لیکن ساتھ ہی میرے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہے یہ عورت؟ کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے یہ وہی ہے جسے برسوں پہلے میں اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں؟ باہر بارش دوبارہ تیز ہو گئی۔ گودام کی چھت سے پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہر آواز مجھے زیادہ بے چین کر دیتی تھی۔
میں نے فیصلہ کیا کہ صبح تک یہیں رک کر اس عورت کی حالت پر نظر رکھوں گا۔ رات لمبی لگ رہی تھی۔ علی ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر سو گیا۔ میں پاس ہی ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری نظریں بار بار سکینہ کے چہرے کی طرف جا رہی تھی۔ ہر نظر کے ساتھ دل کے اندر کوئی پرانی تصویر ابھر کر دھندلی ہو جاتی۔ وقت جیسے رک گیا ہو۔ گودام کے باہر کہیں دور مسجد سے ایک اذان فجر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 5 بجے پورے تھے۔ سکینہ ابھی ہوش میں تھی، بے ہوش تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کون سی کہانی شروع ہو گئی ہے آدھی رات کو، اور یہ چہرہ، یہ نام، کیا واقعہ وہی ہے جسے میں سمجھ رہا ہوں؟ اس سوال کے ساتھ ہی دل میں خوف اور تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ رات میری زندگی کا سب سے بڑا راز اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے۔ صبح کی کرنیں ٹوٹی چھت کی دراڑوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی، مگر فضا میں نمی کی خوشبو باقی تھی۔ گودام کے فرش پر سوائے علی کے چہرے پر روشنی کی لکیر پڑی تو وہ ہلکا سا ہلا، مگر سکینہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں ملی، اپنی ٹوٹی کرسی سے اٹھ کر باہر کی ہوا میں سانس لی۔ باہر کے آسمان پر ہلکے سے بادل تیر رہے تھے۔ پرندوں کی مدھم آواز کسی نئے رنگ کی شروعات کی اعلان کر رہی تھی۔ لیکن میرے لیے یہ دن عام دنوں کے جیسا نہیں تھا۔ میری سوچوں کی گتھیاں کھلنے کی بجائے اور زیادہ الجھ رہی تھیں۔ میں نے گاڑی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ، ہلکے بال بکھرے ہوئے اور چہرہ تھکا ہوا تھا، لیکن اصل تھکن میرے دل کے اندر تھی۔ وہ چہرہ، وہ نام، سکینہ۔ یہ سب مجھے کیوں ماضی کی یادوں میں لے کر جا رہے تھے؟ میں نے علی کو جگایا۔ وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ صاحب جی، اماں ٹھیک ہے نا؟ اس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ ابھی بھی بے ہوش ہے، میں نرم لہجے میں کہا۔ انہیں ہسپتال لے جانا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے تم مجھے بتاؤ، تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے رشتہ دار، کوئی گھر؟ علی نے اپنا سر جھکا لیا۔ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم پچھلے سال سے یہیں گودام کے پاس رہتے ہیں۔ اماں دن میں لوگوں کے کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں، رات کو یہیں سو جاتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ واقعہ وہی سکینہ ہے جسے میں جانتا تھا تو اس حال میں کیسے پہنچی؟ میں نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور ہسپتال کی سمت چل پڑا۔ راستے میں پرانی یادیں ایک ایک کر کے دل و دماغ میں آنے لگ گئیں تھیں۔ وہ دن جب میں صرف 15 سال کا تھا۔ میرے والد یوسف صاحب ایک قابل اور عزت دار وکیل تھے۔ میری ماں کی وفات کے بعد وہ کئی مہینوں تک ٹوٹے ہوئے رہنے لگ گئے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دوبارہ شادی کر رہے ہیں۔ میری دادی نے بہت روکا، میں نے بھی دل میں بغاوت محسوس کی، لیکن ابا نے کہا تھا، عفان، ہمیں کسی کی ضرورت ہے جو اس گھر کو سنبھال سکے۔ سکینہ پہلی بار ہمارے گھر آئی۔ وہ ایک نازک سی خاموش مزاج لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہو۔ شروع میں میں نے اسے قبول نہیں کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ہماری ماں کی جگہ لینے آئی ہے۔ میں اکثر اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا، اور لیکن سکینہ کی نرمی اور صبر نے آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنا شروع کر دیا۔ میں یاد کرتا ہوں کہ ایک دن جب میں بیمار تھا تو سکینہ نے رات بھر میرے ماتھے پر پٹیاں کی۔ اس لمحے میرے دل میں اس کے لیے پہلی بار احترام پیدا ہوا، لیکن یہ سکون زیادہ دن قائم نہ رہ سکا۔ 2 سال کے بعد ایک شام ہمارے محلے میں عجیب سی خبریں پھیلنے لگ گئی تھیں۔ کسی نے الزام لگا دیا کہ سکینہ ایک اجنبی شخص سے تعلق میں ہے۔ یہ باتیں سنی تو میرا خون کھول گیا۔ ابو غصے میں گھر آئے۔ میں نے اس دن پہلی بار سکینہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکی ہوں۔
ابو نے اس پر یقین نہیں کیا، لیکن دادی اور محلے کی باتوں نے معاملہ بگاڑ دیا۔ پھر ایک رات اچانک سکینہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، کوئی خط، کوئی وضاحت، کچھ نہیں۔ اس کے جانے سے گھر کا ماحول مزید بکھر گیا اور ابو نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ گاڑی ہسپتال کی ایمرجنسی گیٹ پر جا کر رکی۔ میں نے سکینہ کو اسٹریچر پر ڈال دیا، نرسوں نے اسے فوری وارڈ میں لے جایا گیا۔ میں اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رپورٹ خود دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ چند گھنٹوں کے بعد لگے تھے، مگر سکینہ کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ علی وارڈ کے باہر بینچ پر بیٹھا ہوا اپنے پیروں کو ہلا رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، علی، تمہیں معلوم ہے تمہارے والد کون تھے؟ اس نے کندھے جھٹکے۔ اماں کہتی تھی کہ ابو بہت دور ہے، وہ آئیں گے تو بہت اچھی زندگی دیں گے، مگر میرے اندر تو ایک ڈر سا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ ابو کے جانے کے بعد سکینہ اکیلی رہ گئی ہو، اور پھر یہ غربت نے اسے اس حال میں پہنچا دیا۔ اسی لمحے نرس آئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن وہ بہت کمزور ہے۔ میں نے علی کو وہیں چھوڑا اور وارڈ میں داخل ہوا۔ سکینہ ہلکی روشنی میں لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کو آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی، پھر اس نے نظریں جھکا لیں۔ آپ؟ اس نے کمزور آواز میں کہا، میں عفان۔ میں نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، تم اچانک اس حال میں کیوں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور صرف آنکھوں کے کنارے پر آنسوؤں کی نمی چمکی۔ میں نے اس لمحے میں مزید سوال نہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کئی راز دفن ہیں، لیکن ابھی وہ انہیں بتانے کی حالت میں نہیں ہے۔ اس رات میں نے ڈیوٹی روم میں بیٹھ کر پرانی یادوں اور اس وقت کے حالات کا موازنہ کیا۔ میں نے اس پر بلا وجہ شک کیا تھا، اور کیا اس کی کہانی وہ کہانی نہیں ہے جو ہم نے سنی تھی؟ دل کے کسی کونے میں احساس جرم نے سر اٹھایا۔ اگلے دن میں علی کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا اور سکینہ کو بہتر وارڈ میں منتقل کروا دیا، لیکن میرے ذہن کے سوال ختم نہ ہوئے۔ جب بھی سکینہ کے چہرے کی طرف دیکھتا، وہ پرانی شام، وہ محلے کی سرگوشیاں اور اس کی خاموش آنکھیں میرے سامنے آ جاتی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل و دماغ میں خیال آتا، شاید یہ کوئی اور سکینہ ہو، لیکن اس کی آنکھوں کا وہی انداز، چہرے پر وہی تل، اور اس کے ہونٹوں پر وہی لرزش جسے میں برسوں پہلے جانتا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی بات کہہ رہا تھا، یہ وہی ہے۔ دوپہر کے وقت جب میں علی کے ساتھ وارڈ کے باہر بیٹھا تھا، جب سکینہ کی کمزور آواز وارڈ کے اندر سنائی دی، عفان! میں فوراً اٹھا اور اندر گیا۔ مجھ سے نظریں ملانے کی کوشش کر رہی تھی، مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، اور اس نے سرگوشی کی، لیکن فوراً کھانسنے لگی۔ ابھی کچھ مت کہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں نے اس کی ہتھیلی تھام کر کہا، مگر میرے دل میں خوف اور تجسس کی ملی جلی لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ بات صاف تھی کہ اس کی کہانی وہ نہیں تھی جو ہم نے سمجھی تھی، اور شاید وہ راز جو برسوں سے چھپا تھا جلدی کھلنے والا تھا۔ ایک ایسا راز جو صرف سکینہ کی زندگی ہی نہیں بلکہ میرے خاندان کی حقیقت کو بھی بدل سکتا تھا۔ میں نے علی کو ساتھ لے کر ہسپتال کے باغ میں بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کا فیصلہ کیا تاکہ سکینہ کو آرام ملے۔ شام کے سائے لمبے ہو گئے، ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں سے کھیل رہی تھی۔ علی نے مجھ سے پوچھا، صاحب جی، کیا آپ ماں کو چھوڑ دیں گے جب وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ میں نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، نہیں علی، اب شاید میں انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنے الفاظ نے مجھے چونکا دیا، لیکن دل کی گہرائیوں میں ایک عہد بن رہا تھا کہ میں ماضی کے دھندلے عکس کو روشنی میں لا کر رہوں گا۔ صبح کی نرم روشنی ہسپتال کے وارڈ کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ درختوں کے پتوں پر بارش کے قطرے
سورج کی کرنوں سے چمک رہے تھے، سکینہ بہتر لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہی تھکن اور آنکھوں میں وہی چھپا ہوا خوف موجود تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھا دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ آج میں سچ جان کر رہوں گا، وہ سچ جو برسوں سے میرے دل میں شکوک کی طرح پر رہا تھا۔ علی سکینہ کے قریب بیٹھ کر اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھوں میں وہ معصومیت تھی جس نے پچھلی رات میری گاڑی سے اترنے پر مجھے مجبور کیا۔ سکینہ نے علی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس نظر میں شکر گزاری بھی تھی اور خوف بھی تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، سکینہ اب تم بہتر ہو تو تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اتنے سال کہاں گزرتے رہے، کیوں بتائے بغیر گھر چھوڑ دیا؟ اس نے پلکیں جھکائیں، اس کے ہونٹ کانپنے لگے مگر آواز نہ نکلی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سوال اس کے لیے کتنا بھاری ہے۔ میں نے نرمی سے کہا کہ اب خاموشی کا وقت ختم ہو گیا ہے، اگر اب تم نہیں بتاؤ گی تو یہ راز ہم سب کو دیمک کی طرح کھا جائے گا۔ علی نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ اماں، آپ کو صاحب جی پر بھروسہ کرنا چاہیے، انہوں نے ہمیں رات کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ سکینہ نے ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ بات شروع کی، عفان، تم نے جو کچھ سنا وہ سچ نہیں تھا۔ اس دن جب محلے میں میرے کردار کے بارے میں باتیں پھیلائی گئیں وہ سب ایک سازش تھی۔ سکینہ نے کہا، سازش؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، وہ دھیرے دھیرے سے بولی، یاد ہے تمہارے والد کا ایک پرانا کیس تھا، ایک طاقتور ذمہ دار کے خلاف۔ اس ذمہ دار نے تمہارے والد کو دھمکی دی تھی، اگر وہ مقدمہ واپس نہیں لیں گے تو وہ ان کی عزت کو خاک میں ملا دے گا، اور میں اس کے نشانے پر آ گئی۔ سکینہ نے اپنی نظریں چھت کی طرف اٹھائیں جیسے پرانی یادیں وہاں نقش ہوں۔ اس نے اپنے آدمی بھیجے، ایک دن جب تم اور تمہارے والد صاحب گھر پر نہیں تھے، وہ لوگ گھر کے باہر مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے۔ کسی نے تصویر کھینچ لی، ایسے زاویے سے کہنے لگے کہ جیسے میں کسی اجنبی کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں۔ پھر وہ تصویریں محلے میں پھیل گئیں، میری سانسیں رک سی گئیں۔ وہ لمحہ یاد آ گیا جب مجھے لے کر عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھیں اور میں نے ان کی سرگوشیوں پر یقین کر لیا۔ میں نے ابو سے کچھ بھی نہیں پوچھا، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، میں نے کبھی تمہاری بات نہیں سنی۔ سکینہ کے ہونٹوں پر ایک کڑوا سا تبسم آیا۔ یوسف صاحب نے پہلا میرا ساتھ دیا، مگر جب تمہاری دادی اور محلے کے لوگوں نے دباؤ ڈالنے لگے تو وہ بھی خاموش ہو گئے، اور ایک رات میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے، شاید سکینہ نے واقعی کچھ غلط کیا ہے۔ یہ سن کر میں ٹوٹ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علی نے چھوٹے سے ہاتھوں میں انہیں سانبھ لیا تھا اور علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے انہیں صاف کیا۔ میں نے سوچا تمہارے والد اور تم دونوں کے لیے میرا نہ رہنا بہتر ہے۔ اسی رات میں گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بہت دور جانا چاہتی تھی لیکن قسمت مجھے ایک یتیم خانے تک پہنچا دیا۔ وہاں کام ملا لیکن حالات کبھی سنبھلے نہیں۔ پھر علی پیدا ہوا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے علی کی طرف دیکھا، اس کا باپ۔ سکینہ نے آنکھیں بند کی کر کے کہا کہ تمہارے والد؟ میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ کیا؟ میری آواز بھر آئی۔ تمہارے والد نے چند ماہ بعد مجھ سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا وہ مجھ سے شادی کا بندھن نبھانا چاہتے ہیں، لیکن خاندان کا دباؤ اتنا تھا کہ وہ مجھے گھر واپس نہیں لا سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے مالی مدد دینے کا وعدہ کیا، مگر ان کی اچانک موت نے سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ابو کا جنازہ گھوم گیا، وہ دن جس دن جب ہم سب بے بس تھے اور ابو کے کئی راز ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا تھا، سر جھکاتے ہوئے، دل میں ایک شدید پچھتاوا تھا ابھرا تھا۔ میں نے اسے مجرم سمجھا، میں نے ابو کی خاموشی کو ایک حقیقت مان لیا۔ تمہیں یہ سب سہنا پڑا اور میں نے کبھی تلاش نہیں کیا، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ سکینہ نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم اس وقت بچے تھے عفان، اور مجھے بھی اپنے فیصلے پر ندامت رہی۔
لیکن میں چاہتی تھی تم اپنی زندگی سکون سے گزارو۔ علی نے حیرت سے ہماری باتیں سنی۔ صاحب جی، آپ میرے بھائی ہوئے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کا ملا جلا عکس تھا۔ میں نے اس کے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ہاں علی، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس جملے نے کمرے کی فضا بدل دی۔ علی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سکینہ نے دھیرے سے کہا، عفان، وہ ذمہ دار وہ آج بھی اسی شہر میں ہے۔ اس نے کئی لوگوں کی زندگی برباد کی ہے۔ میں ڈرتی ہوں اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے تو وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا حساب دینا ہوگا۔ سکینہ کی آنکھوں میں خوف کی جھلک اب بھی تھی۔ وہ بہت طاقتور ہیں، تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اب تم میرے پاس ہو، اور سچ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لمحے وارڈ کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ نرس نے اطلاع دی، کس نے باہر سکینہ کے بارے میں پوچھا ہے؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا وہی ذمہ دار ہے یا کوئی اور خطرہ ہے؟ میں فوراً باہر گیا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا، صرف ہوا میں ہلتے درخت اور دور جاتی ایک سیاہ گاڑی کے ٹائرز کی آواز۔ میں واپس وارڈ میں آیا۔ علی اپنی ماں کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے بیٹھا تھا۔ سکینہ نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار برسوں بعد اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی نظر آئی۔ عفان، شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ملا دیا ہے تاکہ سچ کو سامنے لایا اور علی کو بہتر مستقبل دے۔ میں نے گہری سانس لی۔ ہم سکینہ اب تینوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اس لمحے میرے دل سے وہ بوجھ ہلکا ہوا تھا شروع ہوا جو برسوں سے میرے ساتھ تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ بارش کے بعد کا آسمان صاف تھا، لیکن دل میں ایک طوفان تھا۔ وہ ذمہ دار اب بھی آزاد تھا، اس کے کیے کا حساب لینا باقی تھا۔ لیکن فی الحال سکینہ کا اعتماد اور علی کی معصوم مسکراہٹ مجھے طاقت دے رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آہستہ سے کہا، ابو، اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو جان لیں، میں آپ کا بوجھ اتارنے جا رہا ہوں، سچ کو زندہ کر کے رہوں گا۔ کھڑکی کے باہر ہوا کے ایک جھونکے نے پردہ ہلا دیا، جیسے کسی نے میری بات کا جواب دیا ہو۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد میرا ذہن مسلسل بھاری تھا۔ سکینہ اور علی کو میں اپنے کرائے کے فلیٹ میں شفٹ کروا دیا تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ شہر کی گلیاں، پرانی دیواروں اور درختوں کے سائے مجھے اس رات کے منظر یاد دلا رہے تھے جب برسوں پہلے الزام کی آندھی نے ہمارے گھر کو اجاڑ دیا۔ رات کو جب علی سو گیا اور سکینہ خاموشی سے بالکنی میں کھڑی بیٹھی ہوئی تھی، میں اپنے منصوبہ بندی بتائی۔ سکینہ، میں کل ذمہ دار کے پرانے مخالف وکیل سے ملوں گا، شاید اس کے پاس وہ ثبوت ہوں جن سے سچ کو عدالت تک لے جایا جا سکے۔ سکینہ کے چہرے پر فکر کی لہریں ابھری۔ عفان، وہ بہت خطرناک ہے، اس کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، آدمی ہے، بہت کچھ ہے۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے دھیرے سے کہا، ڈر لگتا ہے، مگر خاموش رہ کر۔ ہم نے جو کھویا ہے وہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ علی کے مستقبل کا سوال ہے۔ اگلی صبح میں وکیل حارث کے آفس گیا، جو کبھی ابو کے قریبی دوست رہے تھے۔ ان کے بال اب سفید اور چہرہ جھریوں سے بھرا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی انصاف کی چمک تھی۔ حارث صاحب، مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں نے کہا۔ انہوں نے حیرت سے میری بات سنی۔ تم یوسف کے بیٹے ہو نا؟ یوسف نے اس کیس کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ میں نے اس وقت کچھ دستاویزات چھپائی تھیں تاکہ ذمہ دار انہیں ضائع نہ کر سکے۔ وہ فائلز لاکر میں میز پر رکھی۔ میں نے فوراً کھولا۔ اس میں وہ تصاویریں تھیں جو ذمہ دار نے پھیلائی تھی، مگر ان کے پیچھے اصل شواہد تھے۔ ایک نوٹ جس میں ایک غریب ملازم نے اقبال جرم کیا کہ اس نے سب ذمہ دار کے کہنے پر کیا۔ یہ ثبوت عدالت میں لے جاؤ، اس کی ساری سازش کو بے نقاب کر دے۔ حارث صاحب نے کہا، مگر احتیاط کرنا، وہ تمہیں روکنے کی پوری کوشش کرے گا۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو دروازے کے سامنے ایک کالی گاڑی کھڑی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ کھولا تو سکینہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ عفان، کچھ لوگ آئے تھے، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی۔ یقیناً ذمہ دار نے خبر پا لی ہے، مگر اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ میں اگلے دن ذمہ دار کے ڈیرے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ خطرناک قدم تھا، مگر مجھے یقین تھا اس کا سامنا کیے بغیر یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ اگلے دن دوپہر کو میں اس کی حویلی کے بڑے دروازے پر کھڑا تھا۔ درختوں کی اوٹ میں گارڈ کھڑے تھے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا کہ ذمہ دار صاحب سے ملنا ہے۔
اندر داخل ہوا تو شاندار کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور کی جھلک اب بھی موجود تھی۔ اوہ یوسف کے بیٹا، آخر کار تمہیں بھی اپنے باپ کے قدموں پر چلنے کا شوق ہو گیا، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے پرسکون مگر مضبوط آواز میں کہا، تم نے میری ماں کی زندگی برباد کی، میرے ماں باپ کو جھکنے پر مجبور کیا، ہماری عزت خاک میں ملا دی، مگر اب سچ چھپ نہیں سکتا۔ اسی نے ہنس کر کہا، سچ؟ عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں، گواہ ڈرائے جا سکتے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے فائل ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ ہے میرا ہتھیار، تمہارے ہی آدمی کا اقبال جرم، اور وہ تصویریں جن کے پیچھے تمہاری گھناؤنی سازش چھپی ہے۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، تمہیں یہ کرنے کی سزا ملے گی۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، سزا اب تمہیں ملے گی۔ چند دن بعد عدالت میں کیس دائر ہوا، میڈیا نے خبر اٹھا دی، شہادتیں مضبوط تھی اور حارث صاحب کا وکیل بے مثال تھا۔ ذمہ دار نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، مگر سوشل میڈیا اور مقامی صحافیوں نے ہر سازش کو ناکام کر دیا۔ آخر کار عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ ذمہ دار کو جھوٹے الزامات، دھمکانے اور شواہد بگاڑنے کے جرم میں قید کی سزا سنا دی گئی، اور اس کی جائیداد کے ایک حصے کو غریبوں کی فلاح کے لیے ضبط کر لیا گیا۔ سکینہ نے جب فیصلہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دھیرے سے کہا، یوسف صاحب کی روح کو آج سکون مل گیا ہوگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب تمہارے صبر اور اللہ تعالیٰ کے انصاف کا نتیجہ ہے۔ کچھ ہفتے کے بعد ہم تینوں پرانے محلے کی اس گلی میں کھڑے تھے جہاں کبھی ہمارا گھر ہوا کرتا تھا۔ وہی درخت، وہی دیواریں، مگر فضا میں اب سکون تھا۔ محلے کے کچھ لوگ شرمندہ تھے۔ آگے بڑھے ایک بزرگ خاتون نے کہا، سکینہ بیٹی، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے بغیر سوچے سمجھے تم پر شک کیا۔ سکینہ نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے بھی معاف کر دیا۔ میں نے علی کا ہاتھ تھاما اور پرانے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، وہی درخت جس کے نیچے بچپن میں ابو کے ساتھ کھیلتا تھا۔ علی نے شوق سے پوچھا، بھائی یہ وہی جگہ ہے نا جہاں اپنے پتنگ اڑانا سیکھا تھا؟ میں نے مسکرا کر کہا، علی یہی وہ جگہ ہے تمہاری۔ کچھ مہینے بعد میں نے سکینہ اور علی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر خریدا۔ سکینہ نے دوبارہ سلائی کڑھائی شروع کی اور علی اسکول جانے لگا۔ ہر شام ہم تینوں بیٹھ کر چائے پیتے تو میں یہی محسوس کرتا، زندگی نے ہمیں دوسرا موقع دیا ہے۔ ایک دن علی نے کہا، بھائی کیا ابو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج کی ڈوبتی کرنیں بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ ہاں علی، ابو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ خوش ہیں، ہم نے سچائی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ سکینہ نے دھیرے سے کہا، عفان، کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر ہم سب اس وقت ایک دوسرے پر یقین کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا، شاید، لیکن کبھی کبھی تقدیر ہمیں آزمائشوں سے گزار کر بہتر انجام تک پہنچاتی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک خاندان ہے، سچ اور عزت بھی واپس مل گئی ہے۔ اس رات میں نے بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا، ہوائیں نرم تھی اور دور کہیں بچے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ، جس سچائی کی خاطر ابو نے جان دی اسے زندہ رکھنے کی توفیق دینا اور ہمیں ایسا ہی مضبوط رکھنا۔ سکینہ اور علی اندر سے ہنسنے کی آواز کے ساتھ مجھے بلانے لگے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زندگی کے طوفان ختم ہو گئے تھے، مگر ان کی یاد ہمیشہ یہ سکھاتی رہی کہ سچائی کبھی بھی نہیں چھپ سکتی۔ ہم نے جو کھویا وہ لوٹ کر تو نہ آیا، مگر جو پایا وہ قیمتی تھا۔ یہ یقیناً خاندان اور عزت زندگی نے ہمیں سکھا دیا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔